کہا یہ سلمان جب میں مر جاؤں گا, چلا جاؤں گا دنیا سے, تو میری امت جو دنیا بھر میں باقی رہے گی بہت بے عزتی سے جیے گی اور بہت ماری جائے گی, اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا, اس کو دیکھ کر کے اس کے دشمن جلیں گے. تو کہا کہ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا مسلمان مر مٹ کے تھوڑے رہ جائیں گے کہ سب لوگ گھٹیانے لگیں گے؟ کہا نہیں, بل انتم یومئذ لتحشرون, بلکہ تمہاری تعداد دنیا میں کم نہیں ہوگی, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں رہے گا جہاں تمہاری آبادی نہ ہو. آج 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا میں ہے, کوئی ملک پوری زمین کا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو, ہر جگہ ہے. اور 52 ملک تو ایسے ہیں جس پر مسلمانوں کا راج ہے. اب دیکھ لیجیے 52 ملک میں خود راجا ہیں, اور جو 100-150 ملک ہے اس میں بہت بڑی آبادی بسی ہوئی ہے. جیسے ہندوستان میں 28 کروڑ ہے, نیپال میں ہے. تو اتنی بڑی تعداد دنیا میں اور بڑی بے عزتی کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں. تو سلمان نے کہا کہ جب تھوڑے رہی ہیں تو ماریں گے لوگ. کہا نہیں, تھوڑے نہیں رہیں گے, یہ اتنے جدی ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کو خودے نہیں دیکھیں گے, یہ آپس میں یہ لڑیں گے, بڑی گھمسان لڑائی لڑیں گے اور ایک دوسرے کے جد میں دشمنوں کو بلا لیں گے. یہ کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے کہا تھا, اور خانہ کعبہ کے اندر کہا تھا, اور سلمان فارسی وہیں پوچھے تھے اللہ کے رسول سے 1400 سال پہلے. آپ دیکھ لیجئے 1400 برس کا زمانہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ دور آیا, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر مسجدیہ میں بھٹا اینٹا کا لگایا جاتا تھا تو بڑا محنہ اور جگہ سے بھی کچھ نوجوان لڑکے آتے تھے اور اینٹا ڈھوتے تھے دن بھر, اور کھانے کو پاتے تھے ستوا اور ڈھیلی کا رس. وہ پیٹ بھرنا ہے دودھ ان کا ستوا اور رس گھول کے کھا لیتے تھے, اور 25-30 ہزار کا اینٹا ڈھو کر کے بھٹا لگوا دیتے تھے لوگ گھر میں بیٹھے. یہ بھی میرے زمانے کی بات ہے, ابھی کوئی 30 سال پہلے. آدھا گاؤں چھپرا رہتا تھا, غریبی رہتی تھی, لوگ چھا دیتے تھے, چھپرا چڑھانے میں 10 مرد لگتے تھے 12. وہاں یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا ہمارا کرتا گندا ہو جائے گا, ہم نماز پڑھتے ہیں کمائی چوٹی ہو جائے گی, جو چاہے ہاں چلو فلانے گھر چڑھاوت ہے, نام گھر سر پہنچے اٹھا کے چھپرا بنا دیا. تو جب تک یہ ایک تھے تب تک پوری دنیا ان سے ڈرتی رہی اور ان کو عزت دیتی رہی. خان صاحب, چودھری صاحب, مہتو صاحب کہتے رہی, اور ان کے مسجد کے دروازوں پر دعا کروانے کی لائن لگتی تھی. جب سے یہ اپنے میں لڑنے لگے تب سے یہ ذلت و رسوائی ہے کہ 900 برس تک جو قوم غلام رہی ہو ہندوستان میں, 900 برس مسلمان راجا تھے, 900 برس کی حکومت کے بعد انہی غلاموں سے, انہی نوکروں سے آج اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں آواز ہماری تھانے دار بھاجپا نے سن لے, فلاں نے سن لے, فلاں نے سن لے, جن کے کئی 100 پشت غلام رہے. آج اتنی دہشت اور اتنا ڈر ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے مائک لگا کر کے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آواز CID CBI تک پہنچا نہ دے کہ یہ کیا کر رہا ہے, مسلمانوں کو گول کر رہا ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے. اتنا ڈر, اتنا دہشت ہے. تو یہ مسلمان کوئی ایسا گاؤں پوری دنیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں کہ جہاں 3 پارٹی کر کے ایک دوسرے کی کو بے عزت کرنے کے لیے, اس کے دولت کو چھایمان کرنے کے لیے گالی گلوچ دے کر کے لاٹھی ڈنڈا نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ داڑھی والا نہ جیتنے پائے الیکشن, بلکہ کسی اور کو نکالو لیکن اس کو پست کرو. کون پیدا ہوگا دنیا میں جو ان کے دلوں سے دشمنی نکالے گا اور ان میں محبت لائے گا؟ کوئی پیدا ہوگا؟ اور نہیں پیدا ہوگا. وہی آخری رسول تھے, وہی آئے تھے, ان کے بعد رسول نہیں ہے. بچی ہے قرآن. اب یہی قرآن سنا دیا جائے گا, اللہ کا خوف ہوگا, ڈر ہوگا, گرج ہوگا تو مان لیں گے لوگ, نہیں گرج ہوگا نہیں مانیں گے, جائیں. آج اتنی بڑی تعداد ہے, ایک منہ کا کسی کو مارتے تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا, لیکن ان میں آدھے کھڑے ہو جائیں خبردار, تو آدھوں کی ہمت نہیں ہوگی. اس لیے آدھے یار ہیں کیا میرا اکھاڑ لوگے, جب آدھے ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے, آدھا ایک طرف میری طرف لڑے گا, آدھا مخالفت کرے گا. تو یہ آپ نے کہا میری امت میں یہی ہو جائے گا, یہ اللہ کو بھول جائیں گے
یہ قبر کی زندگی کو بھی بھول جائیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اور شیطان آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ انسانوں سے کروا دیتا ہے. آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا کہ ہے وہ. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری میں جکڑا 18 برس ایوب جنگل میں راکھی پر بیٹھا رہا، گوشت کو سڑ کے گل گیا تھا، بلوا ہوا، تو اللہ نے روک دیا تھا سیاہ بلوا کو، جیتو کو کہ نہ اس کی آنکھ کو نکالنا، نہیں تو یک رات میں سیاہ بلوا کھا لیتے. لیکن پیغمبر کی لاش کو کوئی چھو نہیں سکتا، یہ اللہ کی حفاظت ہے. عام منئی ہو تو کاٹ پھوٹ کے کھا لیں گے، لیکن پیغمبر کی لاش کو نہیں کھائے گا. نہ زمین سڑائے گی، نہ چڑئی کھائے گی، نہ سیار مار کر کھائیں گے. اللہ نے پیغمبر کی لاش کو حرام کیا ہے. اسی لیے ایوب علیہ السلام 18 برس میں پڑے رہے ایسے ہی روز، کوئی نہیں کھایا. وہ آیا، باغ آیا، چلا گیا تو شیطان ہی آیا تھا منہ پہ تھوکنے منئی بن کر کے. اور جب درباریوں نے دوڑایا کہ کون اتنی گستاخ حرامی ہے، تو ایک گلی سے دوسرے گلی میں ہوا ہو کے اڑ گیا. کہیں سرکار بڑی کھوجا گیا پورا شہر، کہیں پتہ نہیں، پتہ کیا لگے گا، وہ شیطان تھا. تو شیطان آدمی کا روپ بنا لیتا ہے. دوسرے سب سے بڑے شیطان وہاں ہیں، مسجد میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں شیطان، موبائل